بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ۔ اللہ پاک نے یہاں سے ابتدا کی ہے، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس کے ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیدا کیا، پھر بہت سارے لوگ پیدا کیے، پھر رشتہ داری ہے، پھر فرمایا وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کو ان کا مال دے دو اور طیب مال کو خبیث مال کے ساتھ نہ ملاؤ، اپنا مال ان کے ساتھ ملا کر کھاؤ نہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ ہندوستان سے آئے ہیں، ہندوستان کی رسمیں ہیں، دوسری شادی کو تیسری شادی کو ایسے ہی بیوہ عورت سے مطلقہ عورت سے شادی کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ عربوں میں ہاں ایسا نہیں تھا، اس لیے یتیم بھی ساتھ ہوتے تھے، شہید ہو گئے یتیم ساتھ ہے، تو فرمایا ان کا مال انہی کا مال ہے، عورت جو بیٹا ساتھ دے کے آئی ہے اس کے ساتھ اس کے شوہر کا مال آیا ہے، سابقہ شوہر کا اولاد ہونے کی وجہ سے، تو وہ یتیم کا مال ہے، اس کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے مت کھاؤ۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، پھر اگر تم خوف کرو کہ نہیں انصاف کر سکتے یتیموں کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے، یہ بھی تھا کہ چچا کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، پھپھو کی بیٹی یتیم ہوگی، اس کی ذمہ داری مرد کوئی نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری اس پر آ گئی، تو فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو نکاح کر لو، 2 سے 3 سے 4 سے، ان 4 نکاح کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میری 10 بیویاں ہیں، آپ نے فرمایا جون سی مرضی 4 رکھ لو، باقیوں کو طلاق دے دو، تو 4 سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ کو 11 بیویاں رکھنے کی اجازت، نکاح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نکاح تو اس سے بھی زیادہ کیے لیکن بیک وقت میں 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ اور اس کے اندر یہ نہیں کہ بہت زیادہ صرف دینی تعلق تھا، جب تک آپ کی عمر تھی 25 سال سے لے کر 50 سال کی عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، حضرت خدیجہ کی زندگی میں کسی سے نکاح نہیں کیا، پھر مدینہ منورہ آ گئے، مدینہ منورہ میں اسلام کی ضرورت تھی، انصار کے ساتھ مہاجرین کے ساتھ، مہاجرین کا دل میں یہ تھا کہ انصار کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اب ہمارے ساتھ تعلقات ختم ہو گئے ہیں، اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پہ نکاح کیے تاکہ قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں، اور عقل مند اور سمجھدار عورتوں سے نکاح کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو زندگی بعد تک پہنچ جائے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور وجہ سے نکاح کیے ہیں، بلکہ یہ خالصتاً دینی نکاح تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی زندگی، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو مسرات کی اور گھر کی زندگی سامنے آئی ہے وہ انہی محترمہ ماؤں کے ذریعے سے ہی سامنے آئی ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، لیکن شرط لگائی ہے 4 نکاح کرنے کی، 3 نکاح کرنے کی، 2 نکاح کرنے کی، اللہ تعدلوا، اگر انصاف کر سکو گے تو پھر، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی اللہ تعولوا، اور یہ بات زیادہ اس بات کے قریب ہے، اور یہ بات زیادہ مناسب ہے اس بات کے، تم مائل نہ ہو جو کسی ایک کی طرف، جو جتنے نکاح کرو ہر ایک کو حق مہر دو، فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہَنِيئًا مَرِيئًا، پھر وہ عورتیں خود بخود چھوڑ دیں حق مہر کو کہ جی ٹھیک ہے تمہارا ہم سے نکاح ہو گیا، ہم حق مہر چھوڑتی ہیں تو کوئی پرواہ نہیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، پھر میں جو یتیم ہے وہ اگر ناسمجھ ہے تو ان کو مال کی حفاظت کرو ایسے طریقے سے ان کا مال کھایا نہ جائے، ان کا مال ضائع نہ ہو جائے، اور پھر ان کو یہاں تک کہ جب وہ سمجھدار ہونے تو پھر ان کو آزماؤ، کاروبار کر کے دو ان کو آزماؤ، نکاح کی بالغ ہونے کے بعد ان کو آزماؤ، جب دیکھ لو کہ وہ سمجھدار ہو گئے ہیں تو ان کا سارا مال ان کے حوالے کر دو، روپے روپے کا حساب ان کے حوالے کرو، اور تاکہ یہ نہ ہو کہ آخرت میں تم پکڑے جاؤ۔ ہمارے رجال نصیب مما ترک، پھر یہاں سے وصیت کا باب چل رہا ہے، تو فرمایا جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ مرتے ہوئے وصیت کر کے جائیں کہ میرے رشتہ داروں کو اتنا دینا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے، عورتوں کے ذمہ بھی ہے، تھوڑا مال ہے زیادہ مال ہے اس کو وصیت کر کے جائیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ آیت
وصیت کی آیت کے میراث کی آیت کے اترنے سے پہلے کے بارے میں ہے، پیدا حضر القسمت، جب تقسیم ہو رہی ہے تو یتیم بھی آ جائے، مسکین بھی آ جائے تو ان کو تھوڑا تھوڑا دے دو. جی میں ان الذین یاکلون اموال الیتامی، یہ سب سے شدید آیت ہے. فرمایا جو یتیموں کا مال کھائے گا، بھائی جو ہے کہ اولاد یتیم ہوگی. ایسے ہی گھروں کے اندر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں کاروبار بڑا حلال طریقے سے کھا رہا ہوں، اس نے بہنوں کا حق کھایا ہوتا ہے، اس نے بھائی کے بچوں کا حق کھایا ہوتا ہے. فرمایا یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کا مال کھا رہا ہے ظلمن، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ آگ کھا رہے ہیں اور اس آگ کی وجہ سے بس یصلون سعیرا، جہنم میں داخل ہوں گے. نہ عبادتیں قبول ہیں، نہ روزے قبول ہیں، بس ذمے سے اتر رہے ہیں. فرض نمازیں قبول نہیں، دعائیں قبول نہیں، بیت اللہ کا حج بھی قبول نہیں. ہاں کہ یہ لوگوں کا حق کھا رہا ہے. اس لیے فرمائے یوصیکم اللہ، اللہ وصیت کرتا ہے، اللہ حکم کرتا ہے تمہیں تمہارے اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو 2 حصے دینے ہیں، عورت کو 1 حصہ دینا ہے. عورت کیوں نہیں؟ عورت اگر بیٹی ہے تو باپ سر پر ہے، بھائی ساتھ ہیں، اور اگر جو ہے بیوی ہے تو شوہر ہے، ماں ہے تو اس کے بچے ہیں. 4 نوعیت کے اندر. اور جب ماں بنتی ہے تو اس وقت شوہر کی وراثت میں سے بھی اس کو حصہ مل رہا ہوتا ہے، بھائیوں کی وراثت میں سے اس کو حصہ مل چکا ہوتا ہے، اور بچوں کی وراثت میں سے بھی اس کو حصہ مل رہا ہوتا ہے. اس کو 3 قسم کے حصے مل چکے ہوتے ہیں. لیکن جو ہے جو مرد ہے اس نے اپنا گھر بھی چلانا ہے، اپنے بچے بھی پالنے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھنا ہے، والدین کی طرف بھی نظر کرنی ہے، اور معاشرے کے اندر بھی کرنی ہے. اس لیے مرد کو 2 حصے دیے گئے ہیں. پھر فرمایا اگر جو آدمی فوت ہو رہا ہے اور اس نے وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا النِّصْفُ، صرف ایک بیٹی چھوٹی ہے تو پھر اس کو آدھا نصف، سارے مال کا آدھا دیا جائے گا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اگر اولاد ہے، مرنے والے کی اولاد ہے اور والدین بھی ہیں تو والدین کو، اگر اولاد ہے تو پھر والدین میں سے ہر ایک کو 6ٹھا حصہ ملے گا. اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر والدہ کو، والد کو، اس کا والد سارا مال اس کو ملے گا، والدہ کو تیسرا حصہ ملے گا. سارے مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، تیسرا حصہ مال جو والدہ کو دے دیا جائے گا، باقی سارا مال والد کو دے دیا جائے گا. جی فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر بھائی ہیں، اگر اس کے بھائی ہیں تو پھر اولاد نہیں ہے، بھائی ہیں تو بھائیوں کو تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن والدہ کا حصہ 3 سے کم ہو کر 6 تک چلا جائے گا. من بعد وصیت، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے گا، سب سے پہلے دیکھا جائے گا اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی. پھر دیکھا جائے گا اس پر قرضہ کیا ہے، بندوں کا قرضہ کیا ہے اور اللہ کا قرضہ کیا ہے. اللہ کا قرضہ کیا ہے؟ کیا مطلب اس سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس نے حق مہر دینا ہے بیوی کا، اور ایسے ہی اس نے نمازوں کا فدیہ دینا ہے، اس نے زکوٰۃ کے روزوں کا فدیہ دینا ہے. وہ ادا کرنے کے بعد پھر اس کے اندر سے دیا جائے گا. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، فرمایا تمہارے باپ دادا ہیں اور تمہارے بیٹے ہیں، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون قریب ہے تمہارے نفع پہنچانے کے بعد سے، اور یہ اللہ نے مقرر کیا. پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں عورتوں کا حصہ، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، اور بیوی فوت ہوگی تو مرد کو آدھا حصہ ملے گا اگر اولاد نہیں ہے، اگر اولاد ہے تو پھر مرد کو 1/4 حصہ ملے گا. لیکن یہ بھی وصیت کے بعد، قرضہ ادا کرنے کے بعد. اور عورتوں کو 1/4 حصہ ملے گا اگر اولاد نہیں ہے، اگر اولاد ہے تو پھر 8واں حصہ ملے گا. لیکن یہ بات یاد رہے، ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں ان کو بھی 8واں ملے گا، 3 بیویاں ہیں اس کو بھی 8واں ملے گا، 8ویں میں شامل ہوں گی. 4 بیویاں ہیں پھر بھی اس کو 8ویں ہی میں، چاروں بیویاں 8ویں میں شامل ہوں گی. پھر ہم ثم ترکتم من بعد وصیۃ توصون بها فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، 8واں حصہ ملے گا. وإن كان رجل يورث كلالة، اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کا کوئی نہیں ہے، نہ اوپر والدین ہیں، نہ اس کی اولاد ہے، نہ بہن بھائی ہیں، او امرأۃ، یا عورت ایسے ہے اور اس کا ایک ماں شریک بھائی ہے، یہ باپ شریک بھائی ہے، یا ماں شریک بہن ہے، تو اس کے لیے 6ٹھا حصہ ملے گا. اگر وہ زیادہ ہیں تو پھر سارے کے سارے تیسرے حصے میں شامل ہوں گے، لیکن وصیت کے بعد. پھر اللہ پاک میں واللاتی یاتین الفاحشہ، یہ پہلے کی باتیں ہیں جب زنا کی حد ثابت نہیں ہوئی تھی. اللہ میں جو عورتیں فحش کام کرتی ہیں تو ان کے لیے ہے کہ ان کو روک لو. نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم،
اور پھر تم نے ان پر 4 گواہ بھی بنا لیے کہ انہوں نے گناہ کیا ہے، تو ان کو روکے رکھو گھروں میں یہاں تک کہ وہ گھروں میں رہیں یا فوت ہو جائیں۔ واللذان یأتیانها منکم فآذوہما فإن تابا، اور جو 2 مرد ایسے کریں گے تو ان کو تکلیف پہنچاؤ، بے حیائی کریں 2 مرد تو ان کو تکلیف پہنچاؤ، فإن تابا واصلحا فأعرضوا، توبہ کر لیں اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کرو۔ پھر ماتا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون، توبہ تو اس وقت ہے جب آدمی نے گناہ کر لیا اور پھر جلدی جلدی توبہ کر لی تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ توبہ نہیں کی اور موت کا وقت آ گیا، ایسے ہی کفر تھا، پھر کفر موت کے وقت اسلام قبول کر رہا ہے تو فرمایا ایسا قبول نہیں ہوتا ہے۔ میں یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تو میں ایمان والو یہ حلال نہیں ہے تم اپنے واسطے کہ تم وارث بناؤ عورتوں کو زبردستی، یعنی زبردستی ان سے نکاح کر لو، تم وہ عورتیں نکاح نہیں کرنا چاہتے ان سے زبردستی نکاح کر لو، ولا تعضلوہن لتذهبوا ببعض ما، اور یا لٹکائے رکھو ان کو کہ جی اس کے پاس بہت سونا ہے، اس کے پاس بڑی زمین ہے، اگر ہم نے اس کا نکاح کہیں اور کر دیا تو پھر یہ سب کچھ چلا جائے گا، تو فرمایا یہ جائز نہیں ہے۔ اور عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تم کو ناپسند ہے ایک چیز تو دوسری چیز اللہ اس میں بہتر کر دیں گے۔ پھر میں اگر ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہو، تم نے اس کو بہت زیادہ زیور دیا ہے، بہت زیادہ زمین دی ہے، مکان دی ہے، تو اب تم اس کو لینے کا حق حاصل نہیں ہے، طلاق دے دو۔ اب بہانے مت بناؤ کہ جناب والا کوئی ایسا اس کو ستانا شروع کرو، اس کو ستانا شروع کرو کہ وہ تنگ آ کے کہے بھئی جو تم نے مجھے دیا وہ واپس لے لو اور میری جان چھوڑ دو، اس کو ایسا مت کرو۔ فرمایا یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے، اور تم اس کو لیتے ہو بہتان اور گناہ کر کے، اس کو تنگ کر کے، تو فرمایا یہ ایسا صحیح نہیں ہے، اس سے تمہاری زندگیوں میں اور کاروبار میں کوئی برکت نہیں آئے گی۔ پھر اللہ پاک نے آگے جو وہ رشتے بتائے جو حرام ہیں، مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور جو ہے بھانجیاں اور بھتیجیاں اور رضائی مائیں اور رضائی بہنیں اور ساس اور وہ بچیاں جس عورت سے نکاح کیا وہ پیچھے سے بچی لے کر آئی، نکاح کے بعد ہم بستری بھی ہو گئی ہے تو اب یہ بچی جو اس عورت کی ہے حرام ہوگی ہمیشہ سے، لیکن اگر نکاح ہوا طلاق ہوگی تو اس بچی سے نکاح ہو سکتا ہے، اور ایسے ہی 2 بہنیں ایک نکاح میں نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ عورتیں نکاح میں آ سکتی ہیں، لیکن شادی شدہ عورت جس کا پہلے نکاح ہوا ہو چکا ہے وہ بھی کسی کے نکاح میں نہیں آ سکتی، نکاح پر نکاح حرام ہے۔ پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، جو ہے پاک دامنہ عورتوں اور آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا تو باندیوں سے نکاح کر لے، اس کی حق مہر تھوڑے ہوتے ہیں اور کسی کو مجبور نہ کیا جائے، غیر مصافحات فإذا أحسنن فإن أتينا، پھر اگر محسن ہو جائیں پھر وہ گناہ لے کے آئیں، فعلیہن نصف ما علی المحسنات، باندیوں کی سزا بھی آدھی ہے، باندیوں کا حق مہر بھی آدھا ہے، اور باندیوں کی طلاقیں بھی 2 ہیں، اور باندیوں کی عدت بھی 2 مہینے ہیں۔ فرمایا یرید اللہ لیبین لکم، اللہ جو بیان کر رہا ہے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تمہارے لیے دیکھو سہولتیں پیدا کی، عورت کو بھی حق مہر، عورت کا بھی احکامات بیان کیے، عورت کا بھی حصہ بیان کیا، ایسے ہی مردوں کا حصہ بیان کیا، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ پھر میں ایمان والو نہ کھاؤ آپس میں مال باطل طریقے سے، ہاں کسی کا مال مت کھاؤ دھوکہ دے کے، فراڈ کر کے، بے ایمانی کر کر، رشوت دے کے، مجبور کر کے، کسی کی عورت کی چادر سر سے اتار کے، کسی کا حق مار کر، مایا ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا، جو ایسا کرے گا ظلم کرتے ہوئے تو ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ پھر فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر، اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے گناہ تمہارے معاف ہوتے رہیں گے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، مردوں کو عورتوں پر ذمہ دار بنایا ہے اور ان کے اخراجات مردوں کے ذمہ لگائے ہیں اور عورتوں کے ذمہ لگایا ہے کہ اطاعت کرنی ہے، اور ہر ایک یہ مت سمجھے کہ میں کاش میں مرد ہوتا یا عورت، مرد سمجھتا کاش میں عورت ہوتی، ایسا مت سمجھو، جو اللہ نے بنایا ہے وہ اللہ پاک نے اس کی بہترین جگہ پر رکھا ہوا ہے، اور اگر وہ کاش میں نہ پڑا کرو، کیونکہ جو اللہ نے جس کے لیے بنایا ہے حکیم ہے، فعل الحکیمی لا یخلو عن الحکمہ۔ پھر اگر میاں بیوی میں جدائی ہو رہی ہو، اختلاف پڑ جائے، تو پھر دوست سمجھدار لوگوں کو جو جوڑ پیدا کرنے جاتے ہو، آج تو توڑ ہی توڑ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جدائی ہو جائے، توڑ ہو جائے، نہیں، فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک اس طرف سے ایک اس طرف سے، إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر یہ نیک نیت سے جائیں گے تو اللہ توفیق عطا فرما دے گا، جوڑ پیدا کر دے گا، اس لیے سمجھدار لوگوں کو بھیجنا چاہیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا، اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ اختلافات ہو سکتے ہیں، توڑ پیدا ہو سکتا ہے، محبت کے اندر بھی جدائی ہو سکتی ہے، لیکن سمجھدار لوگ بیچ میں پڑیں گے تو یہ جدائی ختم بھی ہو سکتی ہے۔ پھر فرمایا سارے معاملات کے اندر اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک مت کرو، والدین کے ساتھ عمدہ سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ اور ساتھ والوں کے ساتھ اور پہلو والوں کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ۔ پھر فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو خود بخل ہوتے ہیں، لوگوں کو بخل کا حکم کر دیتے ہیں، جی ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان پر دیا ہوا ہے۔ تو ہمارے اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کو تیار کیا ہوا ہے، کافروں کے لیے۔ اور پھر کہتے ہیں جب ان کو مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ اکبر، پھر ایسا مال خرچ کرتے ہیں، شادیاں، اوہ ہو، لوگ کہیں گے کیا دیا ہے، کیا لیا ہے۔ ینفقون اموالہم رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، کپڑے پہنے جا رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، جوتا پہنا جا رہا ہے دکھانے کے لیے۔ ہمارے لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ فرمایا ماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، کیا ہو گیا ان پر اگر ایمان لاتے اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور خرچ کرتے اس سے جو اللہ نے رزق دیا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، خفیہ صدقہ کرتے رہو، دائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو بائیں ہاتھ خرچ کرتا رہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو دائیں ہاتھ خرچہ کرتا رہے۔ فرمایا خوب خرچ کرو تاکہ تم کو جہنم سے بچا لیا جائے۔ میں فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید، پس کیا ہوگا جب ہر امت گواہ کے ساتھ لائی جائے گی، اور آپ کی ان کے ساتھ گواہ بن کے لائیں گے۔ اور پھر قیامت کا دن ہوگا تو جنہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے وہ کہیں گے ہائے کاش ہمیں زمین کے برابر کر دیا جائے، اللہ ہم سے حساب نہ لے، اللہ ہمیں اپنے سامنے پیش نہ کر، اللہ اپنے سامنے کھڑا نہ کر، بغیر کپڑوں کے اور بغیر لباس کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ ہر مرد کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا، ہر عورت کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا۔ کوئی لباس نہیں ہوگا، کوئی چنی نہیں ہوگی، کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اللہ کے سامنے بغیر، جیسے ماں کے پیٹ سے بغیر کپڑے کا نکلیں ایسے ہی کھڑا کرنا پڑے گا۔ اور پھر وہ کہے گا ہائے کاش میں مر جاتا، ہائے کاش زمین کے برابر ہو جاتا۔ اس لیے اس سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے۔ میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر دعوت تھی، شراب کی حرمت ابھی تک نہیں آئی تھی، شراب پینے کی اجازت تھی۔ حضرت علی نے شراب پی رکھی تھی اور شراب پینے کے بعد انہوں نے نماز پڑھائی تو غلط پڑھ دیا، تو اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، اے ایمان والو، تو اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا آمنو، اے ایمان والو، شراب حرام نہیں، تو یعنی جب تک حرام نہیں تھا شراب پینے سے بھی ایمان ساقط نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت علی نے شراب پی تھی یا تب صحابہ شراب پیتے تھے۔ ارے شراب پینے کی اجازت تھی، تم کیسے صحابہ پہ اشکال کر سکتے ہو؟ شراب پینے کی اجازت تھی، یعنی مباح تھا، لیکن جب حرمت ہوگی تو پھر صحابہ نے مٹکے توڑ دیے اور ساری شرابیں پھینک دی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا ون تم سکارا، اور ایسے ہی تم ناپاک ہو جاؤ پھر بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، یا مریض ہو، اگر مریض ہو یا سفر پہ ہو، پانی نہیں مل رہا تو تیمم کر لو۔ فَلَمَّا تَرَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ، یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ جن کو کتاب اللہ دی گئی وہ گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیتے ہیں۔ من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه، اور جو یہودی ہیں وہ کلمات کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ فرمایا کہتے ہیں راعینا، وہ کہتے ہیں راعینا، آپ سے کو اپنا نعوذ باللہ چرواہا کہتے ہیں، تو اپنی جگہ زبانوں کو پھیرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کو کہنا جیسے سمعنا و اطعنا، وہ کہتے ہیں سمعنا و عصینا، سمعنا و عصینا۔ تو ہم اے لوگو اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ایمان لے آؤ، ورنہ یاد رکھو تمہارے چہروں کو ہم بدل دیں گے، اور فنردھا علی ادبارہا او نلعنہم، اور اس کو ہم پشت کی جنم کر دیں گے اور تم پر لعنت بھیجیں گے جیسے مچھلی والوں پر لعنت بھیجی تھی۔ پھر اللہ نے ایک بہت بڑا قانون بیان کیا ہے، لوگو میں سب کچھ معاف کر سکتا ہوں، شرک معاف نہیں کروں گا، سب کچھ معاف کر دیتا ہوں۔ تمہیں میں نے آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، دل دیا، دماغ دیا، مرد ہے تو جناب بیوی دی، بیوی ہے تو شوہر دیا، بچے دیے، کاروبار دیا، کھانا پینا دیا، لباس دیا، عمدہ دیا، عقل دیا، سمجھ دی، سب کچھ دیا، لیکن میں نے دیا ہے میرے ساتھ شریک نہ کرنا، میرے برابر میں کسی کو نہ لے کے آنا، میرے برابر میں لے کے آؤ تو یاد رکھنا چھوڑوں گا نہیں۔
فرمایا العزت العظمت ازاری والکبریاء ردائی، اب جو ہے عظمت میری چادر ہے اور کبریائی اور بڑا پن میری ردا ہے، جو اس سے چھیڑنے کی کوشش کرے گا میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ ما لم تر للذین یزکون، اور اپنے آپ کو بڑا یہ نہ سکھاؤ ہم بڑے نیک ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا تزکیہ کرتا ہے۔ اس لیے گناہ گار سے گناہ گار کی طرف بھی مت دیکھو ہلکی نگاہ سے۔ فرمایا جو کسی مسلمان کو تانا دیتا ہے اور کسی چور کو چوری کرتے دیکھ لیا، اس نے توبہ کر لی، اس نے توبہ کر لی، اس نے تانا دیا اور چور، تو اللہ کہتا ہے میری عزت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، جب تک تجھے اس گناہ میں ملوث نہ کر دوں موت نہیں دوں گا۔ علم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، فرمایا وہ لوگ جن کو کتاب اللہ دی گئی تھی، تورات دی گئی تھی، وہ شیطان پر ایمان لاتے ہیں، ہاں، اور کہتے ہیں وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اچھا یہ یہودی مکہ مکرمہ گئے، بیت اللہ کے اندر گئے، تو بیت اللہ والوں نے پوچھا، کفار مکہ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم کو تو کتاب اللہ دی گئی ہے، ہم حق پر ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں؟ تو وہ یہودی کتاب اللہ والے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں تم حق پر ہو، تو اللہ نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے، ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ فرمایا فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ، ان میں سے وہ ہیں جو ایمان بھی لاتے ہیں اور وہ ہیں جو ایمان سے روکتے بھی ہیں۔ فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کے جسم نکل جائیں گے ہم جلد کو جلا دیں گے، اور جو ہی جلے گا پھر دوسرا پھر تیسرا، ہر سیکنڈ میں کھال بدلے گی، ہر سیکنڈ میں کھال بدلے گی۔ جو نیک لوگ ہیں ان کے نیچے جنات میں باغات ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، لمبے سائے ہوں گے۔ فرماتے ہیں جو تم کو امانتیں دی گئی ہیں ان کے اہل کی طرف لٹا دیا جائے۔ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اگر کوئی فیصلہ کرنا آ جائے تو یاد رکھو حق کے ساتھ فیصلہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ میں ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اپنے ذمہ داروں کی۔ پھر کوئی اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اور قرآن کے سامنے لے کے جاؤ تاکہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ پھر اگلے رکوع میں ایک مارکۃ العراء مسئلہ پیش ہو رہا ہے کہ یہودی تھے، ایک منافق تھا، ایک یہودی تھا، ان کا اختلاف ہو گیا، کوئی مسئلہ آ گیا، انہوں نے کہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتے ہیں، جو مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں۔ منافق کہنے لگا نہیں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہاری رعایت کی ہے، چلو عمر کے پاس چلتے ہیں، عمر کو جا کے سناتے ہیں۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلہ سنایا۔ یہودی نے کہا میری بات سنو، یہ فیصلہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے تھے، اللہ کے نبی نے بات سنی تھی اور میرے حق میں فیصلہ کیا تھا۔ حضرت عمر نے منافق سے پوچھا بات ایسی ہے؟ اس نے کہا جی ایسے ہی ہے۔ حضرت عمر اندر گئے، گھر سے تلوار لے کے آیا، اس کی گردن اتار دی۔ او ہو شور مچ گیا، عمر نے قتل کر دیا، عمر نے قتل کر دیا، عمر نے قتل کر دیا۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا دیکھو فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، جب تم کو مصیبت پہنچ گئی جو تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے، پھر قسمیں اٹھاتے ہوتے ہو ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم تو وضاحت کروانے کے لیے گئے تھے عمر کے پاس، تو انہوں نے وضاحت کر دی، پھر ایسی وضاحت کی پھر ہوتے پھر رہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو عمر نے کیا صحیح کیا ہمارے رسول کے بارے میں۔ اب جب تک یہ وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے فیصلوں کو اپنے نبی کے پاس نہ لے کے آئیں، چاہے نبی تمہارے حق میں فیصلہ کرے، تمہارے خلاف کرے، خوشی خوشی قبول کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جناب والا فیصلے لوگوں کے پاس لے کے جانے ہیں؟ آج کل بھی لوگوں کے دل میں ہوتا ہے کہ جی وہ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان پڑھ ہیں، یہ علماء جو ہیں یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کو کیا پتہ ہوگا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی کہتے تھے یہ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ تو ان پڑھ ہیں، یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا جب تک میرے نبی کے پاس فیصلے نہیں لے کے آؤ گے تم قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، جو انعام والے لوگ ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین، وحسن اولئک رفیقا، خدا کرے ہم ان میں سے ہو جائیں، ان کے ساتھی بن جائیں۔ ہر ایک کو آپ سے سن کے طریقے پر چلتے ہوئے صدیق بننا ہے، شہید بننا ہے، صالح بننا ہے، صدیقہ بننا ہے، صالحہ بننا ہے، شہیدہ بننا ہے۔ تو یہ تین چیزیں باقی رہ گئی ہیں، تو کم از کم صدیقہ ہو جائیں یا شہیدہ ہو جائیں یا صالحہ ہو جائیں، صدیق بن جائیں یا شہید بن جائیں یا صالح بن جائیں۔ خدا کرے اللہ ہم میں سے ان تینوں میں سے ہم تینوں ہی درجے ہمیں دے نصیب فرما دیں۔ پھر فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو نکلو اللہ کے راستے میں، کٹھے نکلو یا اکیلے اکیلے نکلو، اور دیر مت کرو۔ ایسے کفار مکہ کے بارے میں کہا کہ وہ مسلمانوں کو تکلیف فرما رہے ہیں، دے رہے ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ ہمیں اس قریہ سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ ہمیں تمہیں کیا ہو گیا، تم مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، جو ایمان والے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اس لیے کم از کم اور کچھ نہیں تو فلسطین والوں کے ساتھ بائیکاٹ تو کریں، دعائیں تو کریں ان کے لیے۔ وَأَلَمْ تَرَ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تمہیں ایمان والو ہاتھ ابھی روک کر رکھو، مکہ کے اندر سے روک کے رکھو اپنے ہاتھوں کو، زبانوں کو تالے لگاؤ، برداشت کرو۔ پھر ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ وما اصابکم من سیئۃ، یہ ایسے کفار ہیں جو آپ کو کوئی نیکی پہنچے تو کہتے ہیں، ان کو کوئی اچھائی پہنچے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، جو برائی پہنچے تو کہتے ہیں آپ کی طرف سے، نعوذ باللہ۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، یہ تمہیں بہت تنگ کر چکے ہیں، اب تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے۔ تو بعض لوگ ناپسند کرتے تھے، اللہ فرمایا آسان تکرہ شیء وہو خیر لکم، تمہیں کوئی چیز ناپسند ہے لیکن وہ اللہ کے لیے عمدہ ہے، وہ آسان تکرہ شیء وہو شر لکم، اور جو ہے کوئی چیز تم اچھا سمجھتے وہ بری ہو۔ پھر فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی سفارش کرے گا اس کا حصہ ملے گا اس کو، جو بری سفارش کرے گا اس کو اس کا گناہ ملے گا۔ پھر فرمایا جب آپس میں ملو تو سلام کرو، اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا، تو اس کا سلام کرو، السلام علیکم کہا تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ پھر اگلے رکوع میں وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، میں کوئی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا، جس نے مسلمان کو غلطی سے قتل کیا تو اس کو جو ہے غلام آزاد کرے، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، اور اگر کوئی ایسے سے قتل کیا ہے، ایسے سے قتل کیا جس کے ساتھ تمہاری دوستی ہے، معاہدہ ہے، تو پھر دیت بھی ادا کرو۔ دیت بھی، قتل خطا میں دیت ہے، قتل خطا میں ایک قتل ہے جو جان بوجھ کے ہو گیا، میں مومن تو جان بوجھ کے قتل کرتا نہیں، غلطی سے قتل ہو گیا، یا ارادہ نہیں تھا مارنے کا اور جناب تھپڑ مارا وہ مر گیا، تھپڑ مارنے سے مرتا نہیں، وہ مارا وہ مر گیا، ایسے ہی نشانہ لگایا شکار کو اور لگ گیا انسان کو، وہ مر گیا، تو ہمارا اس کے بدلے میں 2 مہینے روزے رکھو، غلام کو آزاد کرو اور اس کو دیت ادا کرو۔ اور ہمارا جو جان بوجھ کے قتل کرے گا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، وہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، غضب اللہ علیہ ولعنہ، اللہ کو اس پر غصہ ہے، وہ لعنت ہے اللہ کی، وعد لہ عذابا عظیما، اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب طے کیا ہوا ہے۔ یہ تقریباً 1 سپارے سے کچھ ہوا ہے، روزانہ 1.25 سپارہ ہوتا ہے، لیکن کیا کروں، ہر آیت کو دیکھتا ہوں تو کچھ نہ کچھ بات کرنے کو دل کرتا ہے، اس لیے مکمل تو نہیں ہوا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے اپنی زندگی میں کم از کم 1 دفعہ تو قرآن کو صحیح طرح پڑھ لیں، قرآن کو سمجھ لیں، ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں، پتہ تو لگے ہمارا منشور حیات کہتا ہے کیا، ہمیں ہماری زندگی کہتی کیا ہے، ہم اللہ سے ہم نے کیسے باتیں کرنی ہیں۔ اس لیے خود بھی پڑھیں، رمضان کے بعد وقت لے کر آئیں اور اپنے بچیوں کو بھی پڑھائیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، عورتیں جب آزادہ کر لیتی ہیں تو مٹے ہوئے دین کو زندہ کرنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ آج بھی دین مٹ رہا ہے، درخواست ہے تمام عورتوں سے کہ عزم کریں کہ اپنے اللہ کے دین کو بچانا ہے، اپنے نبی کے دین کو بچانا ہے، خود بھی نیک بننا ہے، اپنے اولاد کو بھی نیک بنانا ہے، سارے خاندان کو نیک بنانا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ خلاصہ پورا نہیں ہے، بس گزارا ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کے بعد وقت لے کے آئیں، پورا قرآن ترتیب سے پڑھیں۔ واللہ اعلم بالصواب وعلمہ اتم واحکم۔